اسی دو میں یزید منتخب حدیث کراچی کے چند علماء لکھے، 6 علماء آج بھی زندہ موجود ہیں، وہ 6 علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے منتخب حدیث، لکھوایا انہوں نے پیسہ دے کر، لکھوانے کے بعد جب کتاب آ گئی تو سب کو ان کا ہدیہ دے کر حضرت اپنا نام لکھ لیے، لکھ کر ترجمہ انہوں کرے سو ہم کہتے ہیں جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہو وہ دوسرے باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا کیا بھائی؟ سو پوچھو کتاب تمہیں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر محراب میں بیٹھ کو بولو جی تمہیں کتاب لکھے کہ حضرت ان کو دکھا کو پوچھو حضرت جی تمہیں کتاب لکھے، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو تمہیں ترجمہ کرے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بولو تمہیں کرے، اتنا بڑا جھوٹ صرف اس لیے فضائل اعمال کو نکال دیا جائے اور میری کتاب چالو کر دی جائے، میری تبلیغ، میرا کام، میری عمارت، میری وراثت، میں اس کا امیر، میں اس کا ذمہ دار، میں ہی اکیلا، یہ کہتے کہتے میں کے گلے میں چھری، تباہ کر دیا کام کو۔ ان کے میں پنے نے آج امت کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے میں پنے نے اختلاف پیدا کر دیا، ان کے میں پنے نے ہمارے بزرگوں کو مرکز سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کے میں پنے نے لوگوں کو غنڈہ بنا دیا، لوگوں کو قاتل بنا دیا، ان کے میں پنے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں علماء کرام شہید ہوئے، ان کے میں پنے کی وجہ سے 250 طلباء کرام، 250 علماء کرام زخمی ہو گئے، ان کے میں پنے کی وجہ سے لوگوں میں تباہی مچ گئی، ان کے میں پڑنے کی وجہ سے آج جماعتوں کو مسجدوں سے نکال کر ذلیل کرایا جا رہا ہے، ان کے میں پڑنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر تب دعوت سے یقین نکل گیا۔ شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی کمائی ہوئی دولت تو نہیں ہے، ان کو کیا چاہیے؟ بلڈنگ چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ کرسی چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ کار چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ نام چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ عہدہ چاہیے۔ ہم نے کہا رکھ لو بھائی، تمہیں کیا چاہیے؟ ہمیں کام چاہیے، ہمیں امت چاہیے، ہمیں ساتھی چاہیے، ہمیں ان کا ایمان چاہیے، ہمیں ان کی ایمان کی حفاظت چاہیے، ہمیں ان کے ایمان کی تحفظ چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں یہ دیوبندی بن کر رہیں، ہم چاہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت بن کر رہیں، ہم چاہتے ہیں یہ جمہور میں رہیں، ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کے اندر فتنہ پیدا نہ ہو، ہم چاہتے ہیں یہ علماء کے تابع ہو کر رہیں، ہم چاہتے ہیں یہ محمدی بن کر رہیں، ہم چاہتے ہیں یہ امن پسند بن کر رہیں، ہم چاہتے ہیں یہ داعی بن کر رہیں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ داعی بن کر رہیں، وہ چاہتے ہیں یہ سادی بن کر رہیں، ہم کہتے ہیں ہم داعی بن کر رہیں، یہ کہتے ہیں ہم سادی بن کر رہیں، ہم کہتے ہیں یہ داعی بن کر رہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سادی بن کر رہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ ہمیں حضرت کے واسطے جان ڈالتی، مرے گا تو جہنم میں جاتی، دیو جان دیو، جان دیو بھائی۔ علماء سے پوچھو، آج ہم یہ کتاب میں پڑھ کر سناتا ہوں، غور سے سنو، بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بہت احتیاط سے۔ اتنی بات سمجھو میرے بھائیوں، بس ہمارے بزرگوں نے جب دیکھا دعوت تباہ ہو گئی، دعوت برباد ہو گئی، دعوت نہج سے ہٹ گئی، مولانا الیاس کی روح کتنی تڑپتی ہوگی، مولانا یوسف کی روح کتنی تڑپتی ہوگی، مولانا انعام کی روح کتنی تڑپتی ہوگی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایسی حرکتیں جہاں پر لوگ دشمن دوست بن جاتے تھے وہاں دوست دشمن بن گئے۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ بےہودہ کام۔ آج زندگی گھس گیا، آج یہودی آ گیا، آج نصرانی گھس گیا، آج دشمن آ گیا۔ آنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دوست جو یار بن جایا کرتے تھے، جو یار غار بن جایا کرتے تھے، جو زندگی میں کبھی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے، جو زندگی میں ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہتے تھے، آج تم نے ان کو جان لیوا بنا دیا۔
اللہ کو کیا جواب دو گے جناب؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہم امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء اکرام کا پیغام آپ حضرات کے نام، علماء دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء اکرام، مفتیان عظام کا پیغام آپ حضرات کے نام، ہم امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا اپنی دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار، نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ہٹتے جا رہے ہیں۔ جا کو کہاں گرتی معلوم نہیں، جا رہی ابھی جالے کوچھی، جا رہی ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کی زیراکس کاپی پکڑ کر جیب میں رکھ لیو۔ سن رہے ہو بھائی؟ میں بول لیا تو مفتی صاحب بولے یا پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا نہیں، پڑھ رہا سو۔ اور یہ دیکھ رہی یہ کتاب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے افکار و نظریات سے متعلق دارالعلوم دیوبند کا متفقہ موقف کیا ہوا؟ تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ گمراہی کا راستہ، اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ چھوڑو بھائی، کیا بھائی چھوڑو بھائی ہم نہ کہیں کو، چھوڑو بھائی ہم نہ کہیں کو تو سب بھائی کو ہو جاتی، سمجھے نہیں؟ ایسا مت بولو۔ کیسا؟ ہم نہ کہیں کو نہیں، جو بھائی کو ہیں انہوں کیا بولتے ہیں؟ ہم نہ کہیں کو۔ بھائی ہم مرد حضرات بولو، مرد ہیں تو بولو، دعوت سے محبت ہے تو بولو، دعوت کی حفاظت چاہتے ہو تو بولو، داعی کی حفاظت چاہتے ہو تو بولو، اگر تم دعوت کے ہمدرد ہو تو بولو، اگر تمہاری محنت دعوت میں لگی ہے تو بولو۔ اگر دعوت میں کسی کی محنت نہیں لگی ہے تو اسے رہے تو کیا، گئے تو کیا، اس کے باپ کا کیا جا رہا؟ جس کی زندگی لگی ہے دعوت میں اسے اتنا بھی تکلیف ہوتی سو اس کے باپ کا کیا جا رہا؟ کون تے بھی قتل ہوئے تو کیا، اتنے علماء شہید ہوئے نا، ایک افسوس کا اظہار کرے، ایک بیان کرے، بلا کو وہ دلندراں کو جو لوگ ایسی حرکت کرے نا، بلا کو سمجھائے، ارے نالائق ہو، علماء کے اوپر ہاتھ اٹھائے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ علماء کون ہیں؟ اور پیچھے جا کر ہمارے علماء اکرام کو دیکھنا بھی عبادت، جے تمہارا ایکٹنگاں کتنے دیکھو ہی، بیان میں علماء کو دیکھنا عبادت، علماء کی مجلس میں عبادت سمجھ کر بیٹھا کرو، یقین کیا کرو، علماء کی فضیلت بیان میں بولنا اور علماء کو وہاں مارنے کرانا، کیا شفقت، کیا محبت، کیا تعلق، ارے واہ کیا اخلاص سے مارو، کسے بھی معلوم ہونا نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں ہونا، مارنے کے بعد خالی نیوز میں دیکھ لیتا ہوں، دیکھے نا رتی تو بھی احساس کا اظہار کرے۔ اللہ حفاظت فرما۔ اس لیے یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں، کتنے کے؟ بولو بھائی کون ہے وہ فرد؟ ارے بولو کون ہے وہ فرد؟ کون ہے وہ فرد؟ ایک فرد کے ہیں، پوری جماعت کے نہیں، ایک فرد کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، ایک طرف داعی، ایک طرف سعدی، ایک طرف داعی، ایک طرف پھیلتی جا رہی نہیں جا رہی؟
2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, 5 سے 6, 6 سے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ارے بولو، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بول رہوں سو میں سست ہو رہی ہوں سو تمہیں جی یہ کیسے کیسے تمہیں سے بھی بول رہوں سو میں تھک کو بڑھ جائے اللہ۔ اچھا دوسری بات سنو، جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کے قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک اور مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں۔ جو بات میں نے بتائی وہ یہی بات ہے کہ ہمارا جو علماء دیوبند کا مسلک ہے، ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، اس پر ہم قائم رہیں۔ اس کی تمام ذمہ داران جو سمجھدار ذمہ داران ہیں وہ سب کوشش کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکی ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ آج وہی مجلس ہے، آج تم لوگوں کو یہی بتانا ہے مولانا سعد صاحب کے عقائد، مولانا سعد صاحب کی باتیں، مولانا سعد صاحب کے افکار، مولانا سعد صاحب کے نظریات یہ پورے کے پورے گمراہ کرنے والے نظریات ہیں۔ ان نظریات پر عمل کرنے سے آدمی اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے، اور بعض عقیدے وہ ہیں جس سے وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر ان پر فوری نگاہ نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے واسطے امت کا ایک بڑا طبقہ یعنی وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقے ضالہ کی شکل میں اختیار کر لے۔ فرقے ضالہ کو تو گمراہ فرقہ، جماعت و تبلیغ سے وابستہ ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر، کس کا شکار ہو کر؟ ارے بولو بھئی کس کا شکار؟ کس کی باتوں سے؟ ایک فرد کی یہ میں دارالعلوم دیوبند کی بات پڑھ رہا ہوں، فرقے ضالہ کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے تم ایسی حرکت مت کرو۔ سن رہے ہو بھائی؟ پھر آگے اب کیا ہوا؟ یہ خط گیا نظام الدین کو، کیا گیا؟ یہ خط نظام الدین کو گیا۔ نظام الدین کو جاتے ہی ایک طبقہ فوراً ایک جماعت، بھئی جلدی جاؤ دیوبند میں جا کر بولو حضرت اب سدھر گئے، حضرت اب سدھر گئے، حضرت اب سدھر گئے۔ دیوبند میں جا کر بولے حضرت نے خط بھیجا ہے، آئندہ سے ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ بولنے کے بعد اچھا ٹھیک ہے بول کر ان کو لکھ کر دے دیے۔ پھر کیا ہوا یہ جا کر دینے کے بعد فوراً دوسرے دن نیوز، فجر کے بعد کے بیان میں اور ایک دھماکہ۔ فجر کے بعد کے بیان میں اور ایک دھماکہ۔ پھر یہاں سے جواب لکھا، کئی بار، سیکنڈ مضمون سنو، کئی بار رجوع کے بعد بھی، یہ رجوع کا خط آتا گیا، دھماکہ، کیا جی پھر شروع کر رہے ہیں ابھی انہوں؟ ارے نہیں سوری معاف کرو، آئندہ سے ایسا بولتی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اور ایک بات، ارے بھئی کیا جی پھر شروع کرے نا، ارے سوری آئندہ سے ایسی بات نہیں بولتے۔ بولنا ساری بولنا، حرکتاں کرتے رہنا، ساری بولنا، باتاں بولتے رہنا، ایسے باتیں چلتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت کے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر
نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر تمام علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ اب علماء دیوبند کے ساتھ کون بھی جڑ گئے؟ پورے ہندوستان کے علماء جڑ گئے نہیں جڑے؟ ہمارا یہ ماننا ہے اکابر رحمہ اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ یعنی اکابر بولے تو تمہارے اکابر، ہمارے جو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہی نہج سے ہٹنا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نئے طریقے سے دعوت کا کام شروع کرتی سو کیا نیا طریقہ؟ طبقات کی محنت نہیں، ان کے اصولہ کیسے ہی گتو سب تباہ ہونے والے اصولہ، کیا ہونے والے اصولہ؟ ایک بھی وہ بولتے نہیں، دلندر دریا کو گیا جھنگے پورے بنگے ہو گئے تھے۔ آج تک ایک ڈھنگ کی بات کر رہے ہو، ڈھنگ کا اصول ایسا کرے گا تو ایک کام تو بھی ہوا ہے کیا؟ طبقات کی محنت ختم کرے، انہوں پہلے کیا تھا؟ ڈاکٹروں کو جوڑو، ڈاکٹران جڑتے تھے نہیں جڑتے تھے بھائی؟ ماسٹران کو جوڑو، ریلوے والوں کو جوڑو، طلباء کو جوڑو، انجینئران کو جوڑو، آئی ٹی والوں کو جوڑو، مختلف طبقات میں محنت ہوتی تھی، فائدہ ہوتا تھا۔ انہوں نہیں، سب کو ایک جگہ جوڑو، کون بھی آ رہی نہیں، کام بڑھیا کم ہوا؟ دھیان دیکھو ان کی فراست کی کتنی تباہی ہے۔ تو ہر کام میں آڑی باتیں کرنا، کام کو تباہ کرنا۔ پہلے کیا ہوتا تھا بھئی جہاں جا رہے وہاں تشکیل کرو، یہاں ان کو بلا لے کہا کو مسجد میں بڑھا کو تشکیل کرو۔ وہ میت پانی نہا کو کتنے کی سال ہو گیا، وہ میت کو دھلا کو نھلا کو کفن پہنا کو بلا لے کہا تک کہ ہماری میت نکل جاتی۔ مسجد میں بڑھا کو بات کرتے کسی کسی بات کرنا سو ہوتا کیا بھائی؟ ارے جہاں جا رہے بات کرو، سڑکوں پہ بات کرو، ہوٹلوں میں بات کرو، کلبوں میں بات کرو، جہاں جہاں غلط قسم کے لوگ ہیں جا کر بات کرو اور ان بیچاروں کو سمجھا کر لے آؤ۔ اللہ کے بندے کتنے جنے کیسے کیسے تھے، کیسے کیسے بدل گئے۔ گراؤنڈ میں جا کر بات کرو، نہیں گراؤنڈ میں بات نہیں کرنا، ان کو وہاں سے بلا لگانا کہاں؟ خیر اللہ ان کو معاف کرے۔ ہمارا یہ ماننا معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے مولانا کو؟ تو کون بھی مولانا کو تو کیا احتیاط اختیار کرنا چاہیے، اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ کیا بند کرنا چاہیے؟ انوت میں مجتہد بن جاتا ہوں، میں یہاں کا محقق، میں یہاں کا مدقق، وہ سب چھتری کاما بند کرو۔ کیا کرو؟ ارے بولو بھی کیا بند کرو؟ یہ ایڈوائس کر رہی سو وہ سب کاما بند کرو۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا اور بھی یوں کہا کیونکہ مولانا موصوف کے ان دو یہ فرماتے مولانا موصوف کے ان اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے در پہ ہیں جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریقے پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔